میرے پیارے بچوں ادھر آؤ، جب تمہارا باپ مر جائے تمہارے باپ کو لے جا کر قبر میں گاڑنا، قبر میں دفنانے کے بعد میری قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے تم اتنی دیر تک دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اسے ذبح کر کے اس کی چمڑی اتار کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار لگتا ہے، میرے پیارے بچوں مجھے قبر میں دفن کرنے کے بعد میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دیر تک تم دعائیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ارے ایسے صحابہ کرام، ایسے معتبر صحابہ کرام جو جنتی صحابہ ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ نیکیاں کر کے آخرت کو یاد کر کے روتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں منڈرو کے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کے پاس وہ کون سی نیکیاں جمع ہو گئی جو آپ اس قدر بے فکر ہو کر نمازوں سے غافل ہو گئے؟ مسجدوں کو آپ نے ویران کر دیا، اعمال صالحہ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ قرآن جو رمضان میں ہماری بہنیں 2 مرتبہ قرآن کے دور، 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت، 4 مرتبہ قرآن ختم کرنے والی، سال کے 11 مہینے 1 مرتبہ بھی قرآن کے 1 اوراق نہیں پڑھتے۔ کیا صرف رمضان میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ ارے سال کے 12 مہینے پڑھو، جہاں قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی رحمت، سکینت، برکت نازل ہوگی۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیے، ہم نے اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیا۔ رمضان میں تراویح کی پابندی کرنے والے غیر رمضان میں فرض عبادتوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ ارے کتنے بڑے منافقان جی ہمیں۔ ارے کیا مولانا آپ ڈائریکٹ منافق بول رہی؟ ہاں، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری امت کے لوگ منافقوں پر 2 نمازیں بھاری پڑیں گی، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز، وہ نہیں پڑھ پائیں گے، ان کا نفاق اتنا زیادہ رہے گا وہ ہرگز نہیں پڑھ پائیں گے۔ اب آپ میں سے جو فجر پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، ظہر اثر مغرب پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن بنائے رکھیں۔ وہ بے شک مومن ہے جو صرف ظہر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، دن میں 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 3 نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر کو نہیں اٹھ پاتے، عشاء نہیں پڑھ پاتے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی کہتے ہیں۔ ارے منافق ہے جی وہ۔ اللہ کے نبی نے آپ پر کبھی نماز کو معاف نہیں کیا، کبھی نماز کو معاف نہیں کیا۔ سفر میں ہو، ظہر اثر عشاء 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت قصر کر لو، حضر میں ہو پوری نمازیں پڑھو، سنت کے ساتھ پڑھو، سفر میں ہو سنت معاف، سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے، عشاء کے بعد کی وتر کے۔ اگر سفر میں ہو 2 رکعت ظہر اثر عشاء قصر، اگر میدان جنگ میں ہو 1 رکعت پڑھنی پڑے گی، گاؤں میں ہو 4 رکعت، سفر میں ہو 2 رکعت، میدان جنگ میں ہو صلاۃ الخوف 1 رکعت پڑھنی ہی پڑے گی۔ لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا۔ میدان جنگ میں جہاں موت کا منظر امنڈ لاتا رہتا ہے، کب قیام میں، کب رکوع میں، کب تشہد میں، کون سی تیر آ کر لگ جائے، کب ہتھیلی میں جان رکھ کر نماز، اس جگہ پر بھی اللہ نے نماز معاف نہیں کیا۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، موبائل لیے بیٹھے رہتے ہو، ٹی وی دیکھتے بیٹھے رہتے ہو، بازاروں میں گپ شپ کرتے بیٹھے رہتے ہو، کیا اللہ آپ کو نماز معاف کرے گا؟ اللہ اکبر، کیا آپ کو معاف کرے گا؟ الدین سہل، دین بہت آسان ہے۔ نہیں مولانا میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنے نہیں ہوتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھنے نہیں ہوتا، لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں ہوتا، اشارے سے پڑھ لے میرے بھائی، اشارے سے پڑھ لو نا۔ اتنا آسان دین کہیں ملے گا آپ کو؟ لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ المؤمن والکافر بین ترک الصلاۃ، مومن کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھو گے مومن بنے رہو گے، نماز چھوڑو گے کافروں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرکین میں سے مت بن جاؤ، بولتا اللہ تعالیٰ۔